आला हजरत बोले उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं। मगर एक बात कह रहा हूं, मैंने अपने हाथों से अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है। अब मुझ पे ये राज खुल गया कि अब मुझे कोई तकरीर करने वाला नहीं बताएगा कि तुम्हारा क्या होना है। हाँ, मुझको हर कब्र ये कहती है। एक औरत मैंने रोते हुए देखी थी बलरामपुर के कब्रिस्तान में, एक अजीज के अपनी फातिहा पढ़ने गया था, तो वो रो रही थी औरत, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा तुम क्यों रोती हो? कहने लगी औरतें कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाती। मैं बाहर ही हूँ, बूढ़ी थी। मैंने कहा क्यों? कहने लगी रोज आती हूँ, रो लेती हूँ, वो मेरे आदमी की खबर है कि मेरा कोई बता के गया था। क्यों रोती हो? कहा मैं इस वजह से रोती हूँ कि अपने आदमी से कहती हूँ तुम्हें 2 महीने हो, तुम्हें 2 साल हो गए गए हुए, तब से लेके अब तक तुम्हारे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, बेटे बड़ी तकलीफ देते हैं, और तुम जल्दी से दुआ करो कि अब तुम्हारे बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता है कि जहां तुम हो उसके बराबर में मेरी भी खबर बन जाए। देखो एक बात बताऊं आपको, लगती हुई बात बताऊंगा, मैंने लोगों को अपनी माँ की मौत के बाद रोते हुए देखा है। फिर क्या फायदा यार, बाप मर गया तो बाप ढूंढो ढूंढो, हमसे पूछो। 24 साल हुए मेरे अब्बू को इंतकाल करे हुए, आज 24 साल गुजर गए। मैंने बड़े लोग देखे मगर वो न शक्ल देखी, न वो शबाहत देखी, न वो रंग देखा, न वो ढंग देखा, न वो आवाज देखी, न वो मोहब्बत किसी के अंदर पाई। वो अलग ही मामला था। अजीज रखता था वो मुझे अपनी रगो जान से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। आज बाप की मौत के बाद तुम मैंने कब्र की ठंडिया जीते जी रो लो। अगर वो घर में नहीं है ना माँ बाप, तो क्या घर है। दीवाने सो छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मैं मदीने जा रहा था, टेलीफोन आया, फ्लाइट मेरा रनवे पे था, आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वापस फ्लाइट वाले से मैंने कहा, बेचारा मान गया, वापस मुझे लेके आया, और वापस लेके उसने मुझे छोड़ा। मैं अपनी अम्मी की कब्र में उतरा। उसके बाद फिर मैं हुजूर की बारगाह में गया, और मैंने ये दुनिया में जान लिया है, आप भी जान लो, जो माँ है उसका कोई बदल अल्लाह ने नहीं बनाया। एक ही अल्लाह है, एक ही उसका रसूल है, एक ही माँ है, एक ही बाप है। ये वो रिश्ते हैं जिसका कोई दूसरा नहीं हो सकता। न माँ का दूसरा है, न बाप का दूसरा है। ये जिंदा है मेरे अजीजों, इनके पांव दबा लो, इनसे मोहब्बतें कर लो। ये तुमसे कुछ मांगते नहीं है, ये तो तुम्हारी दौलतों को भी हिफाजत से रखना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। कोई माँ का हक भी अदा कर सकता है, न माँ का हक अदा कर सकता, न बाप का। जीते जी इनकी खिदमतें कर लो। तुम भी बूढ़े होने वाले हो, वक्त तो सबका बदल रहा है, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, माँ बाप की बड़ी खिदमतें कर लो। अगर ये तुमसे राजी हो के मर गए तो तुम जन्नती हो। याद रखो, अगर ये नाराज मरे तो फिर तुम्हें जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। आपसे जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, मैंने अपने हाथों से तकरीबन 100 से ज्यादा मुर्दे रखे होंगे कब्र में। 15 साल हो गए मुझे, जाता हूं जब सुन लेता हूं, और जब मैं किसी जफन में जाता हूं तो अपने आप ही कब्र के अंदर उतरता हूं। आला हजरत का वो शेर भी मुझे वहां याद आता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है। वो जनाजा है? नहीं, वो जनाजे का सफर नहीं है, वो मेन जगह कब्र का इशारा कर रहे हैं आला हजरत के। 2 अंदर हैं, बिल्कुल अंदर, और 2 उसके ऊपर जो दूसरी बैठक है उसमें, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक कब्र के सराने पर, एक पायताने पर खड़ा है। अब वो ऊपर से कह रहा है लाओ भाई लाओ, वही बेटा है, कोई नहीं रोक रहा है, कहां दफन कर रहे हो मेरे बाप को? नहीं, बेटा तो खुद कह रहा है इधर से मेरे बाप को रखो। है दुनिया, इसके लिए सब कुछ किया था, घर में जब था। जल्दी निकालो भाई, इसे देर हो रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी आ रहा है, कितने बजे दफन हो गए? अल्लाह की रहमत कह रही, देखा कौन है तेरा, ये सब तुझे मेरे हवाले करने के लिए तैयार है, मगर तू मुझसे भागता रहा। तुझे अजानों की आवाजें भी आती रही, मगर तू मेरे सामने नहीं झुका। 5 मरतबा हजरत शेख अबू
بکر شبلی سے کسی نے پوچھا آپ کے یہاں پر کتنے پاگل رہتے ہیں آپ کی بستی میں؟ تو آپ نے فرمایا پاگلوں کا اندازہ کرنا مشکل ہے، زیادہ میرے گاؤں میں پاگل ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس کے اندازہ کر لینا، اذان جب ہوتی ہے تو جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں سب عقل مند ہیں، باقی سب پاگل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے یہ دنیا کب میرا پیچھا چھوڑے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل، ایک آدمی نے لیا، وہ کہہ رہے ارے تم تھوڑی دیر، نا 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 نا، بیٹا کہہ رہے لاؤ لاؤ، بھائی کہہ رہے نہیں جلدی میرے بھائی کو اندر، ٹھیک سے کوئی نہیں روک رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، دو نے نیچے لیا اور دو نے، یہ تماشے نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی وہ نہیں ہے مذاق، یہ تیری عبرت کے لیے، تو نہیں سمجھے پھر تجھے کون سمجھائے گا؟ موت عبرت کے لیے ہے، میرے باپ کی موت میرے لیے عبرت، میری موت میرے بیٹے کے لیے عبرت، میرے بیٹے کی موت اس کے بیٹے کے لیے عبرت۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو، دادا مر گیا ہو، اور پھر بھی عبرت نہ پکڑے اسے عبد القادر کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری محفل میں نہ آیا کرے، میری محفل میں وہ آئے جسے اپنے ماں کی باپ کی موت یاد رہے، جسے اپنے دادا کی موت یاد رہے۔ یہ قبریں تم سے یہ نہیں کہتی کہ تم بھی مر جاؤ گے، سو جاؤ گے۔ او اندھیرے اور سے گھبرانے والوں، اجالے کے شوقین لوگوں، کیسا اندھیرا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ اب وہ کہہ رہے لاؤ لاؤ، تو دو نے لے لیا اور دو نے اندر رکھ دیا، اور پھر وہ دو باہر نکلے، پہلے اوپر والے، پھر نیچے والوں نے ہلکا پھلکا اتر چھڑکا، اور اس کے بعد وہ بھی نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 گئے تھے ایک کو چھوڑ کے 4، مگر 4۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی باہر نکلو ہو مگر ہمیشہ نہیں نکلو گے، تم بھی اندر رہ جاؤ گے۔ وہ موتیں وہ مائیں کہاں گئیں، بڑی بڑی نام والی اپنے شہزادوں کو وہ سیر تفریح دنیا کی باتیں سنانے والی، نہ وہ رہی نہ ان کے بیٹے رہے، کہاں گئی وہ محلوں میں آرام کرنے والیاں؟ ان کے نام مٹ گئے، ان کے بیٹوں کے نام مٹ گئے، مگر جن عورتوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا بنایا، جا کے دیکھو وہ بھی حیات ہیں، ان کے بچے بھی زندہ ہیں۔ بادشاہوں سے زیادہ اللہ نے ان کو رنگ دیے، اور بادشاہوں کی حکومتیں بدل رہی ہیں، مگر ان کے وقار میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، جسے اللہ بلند کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ محبتیں کی۔ جاؤ جا کے دیکھو نظام الدین اولیاء کی والدہ، جس نے اپنے بچے کو قرآن سنا کے راتوں کو سجدے کرا کے جوان کیا، اس کے بیٹے نظام الدین اولیاء کی قبر پہ بھی میلہ لگ رہا ہے، اس سیدہ زلیخا کی قبر پہ بھی میلہ لگ رہا ہے۔ جاؤ جا کر کے دیکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قبر بڑی خطرناک ہے، اس سے دیکھ لو اور غور کر لو۔ میں زیادہ آپ کے سامنے تقریر نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ میری یہ آخری تقریر ہو، اس کے بعد پھر شباہت حسین آپ کو نہ ملے اور آپ اس کو نہ ملیں، ہو سکتا ہے تو پھر اس تقریر کو آخری سمجھ لو۔ آؤ تھوڑے باتیں کر لیں، اللہ سے کہیں مالک بڑے بھاگے ہوئے مجرم ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ امام حسن بصری ہیں، ان کے یہاں پہ ایک عورت تقریر سننے آتی ہے، وہ بیوہ ہو گئی، اس کا بیٹا چھوٹا تھا، اس نے شادی نہیں کی، اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے شادی نہیں کی، مگر بیٹا غلط دوستوں میں پڑ گیا۔ غلط دوستوں سے بچنا، جتنے بھی لوگ جیل میں جاتے ہیں 90% غلط دوستی کی وجہ سے جاتے ہیں۔ غلط دوست نہ بنانا۔ اس کا بیٹا روز نئی عورت بلاتا، شراب پیتا، امام حسن بصری نے 70 بار توبہ کروائی۔ کتنے بار؟ 70 بار۔ بولو کتنے بار؟ 70 بار، مگر توڑ دی، مگر اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ ایک دن بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑا تھا، موت قریب لگتی تھی، ماں رونے لگی۔ بیٹے نے کہا ماں کیوں روتی ہے؟ کہ بیٹے تیری موت سے زیادہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تیرا آخرت میں خاتمہ بہت برا ہو رہا ہے، تو بڑے شراب کے نشے میں برا بغیر توبہ کر کے مر رہا ہے۔ تو ماں کی آنکھوں کا آنسو پہنچ کے بولا جا بلا لا حسن بصری کو، اس بار قسم کھاتا ہوں سچی توبہ کر لوں گا۔ کہا اچھا۔ وہ ماں کا دل نہ مانا، گئی امام حسن بصری کے دروازے پر، آپ نے دروازہ کھولا، کچھ پڑھ رہے تھے، حضور میرا بیٹا ایسے ایسے طبیعت خراب ہے، وہ کہتا ہے وہ توبہ کرے گا، ان کو بلا لو۔ امام حسن بصری نے کہا اس نے مجھے رسوا کیا ہے، توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، میں اس کی توبہ نہیں مانتا۔ کہا حضور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کی تو وہ کہتا ہے میری نماز جنازہ میرے پیر و مرشد پڑھا دے۔ کہا جا اس سے کہنا میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ نے جلال میں فرما دیا۔ ماں جب دروازے پہ آئی تو وہ جو آخری ہچکیاں لے رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا میری والدہ کیا میرے پیر
آ گئے، کہا نہیں تیرے پیر نے منع کر دیا. انہوں نے کہا تیری توبہ پہ یقین نہیں رکھتے وہ، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. رونے لگا. ماں نے کہا کیوں؟ کہا میری ماں حسن بصری نے تو نکال دیا، اب اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر رو کے بولا زمین بھی خدا کی، زمان بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. رو کے بولا اے زمین و آسمان کو بنانے والے رحیم و کریم، میری کیا حیثیت ہے میرے گناہوں کی؟ اگر میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. اپنے ماں سے بولا تو آمین کہہ، میں توبہ کرتا ہوں. ماں اپنے پلو کو بھگو رہی ہے، ہچکیوں سے رو رہی ہے. بیٹا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تیرا بھاگا و مجرم واپس آ گیا ہوں، مجھ کو معاف کر دینا. حسن بصری نے تو مجھے آج نظر انداز کیا، مگر تو میرا کریم رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. دیکھ میری ماں کیسے رو رہی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، مجھے معاف کر دے. ایسا رویا اے بے پناہ طاقتوں والے، اے مسکینوں یتیموں پہ رحم کرنے والے، اے کریم، اے عظیم پروردگار، مجھ کو ماں ایسا رویا، اس کی روح نکل گئی. کب نکلی؟ ماں نے ایسے دیکھا، ہائے میرا بیٹا میرا لال. ماں نے جب چیخ ماری، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، سامنے امام حسن بصری کھڑے. کہا آپ نے تو منع کر دیا تھا، آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر تھی، ابھی میں سویا تو حاطب غیب سے آواز آئی حسن بصری میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جا اس کا نماز جنازہ پڑھ لے، اور جو اس کا نماز جنازہ پڑھے اس کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے اس پر بھی کرم کر دیا ہے. ہائے ہائے، ایک جھٹکے میں دوست بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اتنی جلدی کوئی معاف نہیں کرتا. اچھا اللہ کو سمجھنا ہے نا کیسے معاف کرے گا. اب ذرا ہلکا سا یہ مجھ پہ عطا ہے، یہ آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں. ایسی بات یہ سنی نہیں ہوگی، مگر پھر بھی کیسے سمجھو کہ اللہ معاف کرے گا. دیکھو فتح مکہ والے دن حضور معاف کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر چلائے ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر تلواریں نکالی ہیں، جنہوں نے مدینے پہ حملے کیے ہیں. کسی نے کہا رحمت عالم کسی کو تو سزا دے دیجئے. فرمایا نہیں، میں اللہ کی ذات کا مظہر ہوں، میں یہ دکھا رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ ایسا معاف کر رہا ہے تو قیامت کے دن خدا کیسا معاف کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو، میری تقریر آپ کے گوشت گزار ہو گئی اور مجھے 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. اب بس ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے میرے دوستوں سے کہ بس یہ آخری باتیں تھیں، کیا پتہ کون ملے کب کی یہ زندگی. یہ ہمارے بزرگ ہیں جو آج سے 100 سال، وہ 1 سال پہلے تھے، وہ اب نہیں ہیں، اور پھر 1 سال کے بعد کیا پتا تم میں سے کون نہ رہے. یوں ہی آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا. آپ یاد رکھو ہم سب ایسی دنیا میں مسافر، تم بھی مسافر بھی ہیں، ہم بھی سارے مسافر ہیں، مگر اچھا مسافر وہ ہے جو منزل کو نہ بھولے. تو منزل ہماری قبر ہے، اور قبر میں ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا، وہاں حضور تشریف لائیں گے، مگر حضور کو راضی کرنا ہوگا. بس یہی باتوں پہ دعا کرنے کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے، ایک نعرہ ہے سنیوں کا، غلامی رسول میں موت بھی، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی